ذہن میں رکھنا، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کوئی بھی کام دیکھنا اس کے اوپر سوال نہ اٹھانا جب تک کہ میں خود اس چیز کی وضاحت نہ کر دوں۔ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ خضر یہ آپ نے کیا کیا ہے، آنے والے وقتوں میں میں خود اس کی وضاحت کر دوں گا، بتا دوں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو آپ چل پڑے، اور سب سے پہلا سفر جو آپ کا ہوا ہے وہ ایک کشتی کے اوپر ہوا ہے۔ اب کشتی میں جو بھی انسان سوار ہوتا ہے اس انسان کی چاہت یہ ہوا کرتی ہے کہ میں صحیح سلامت کنارے کے اوپر پہنچ جاؤں، خشکی کے اوپر پہنچ جاؤں، اور صحیح سلامت وہی انسان پہنچ سکتا ہے کہ جس کی کشتی صحیح سلامت ہو۔ اب چلتے 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 جب بیچ دریا میں پہنچے تو اچانک خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنا کلہاڑا اٹھایا اور کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ کر رکھ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے اور کہا کہ بندہ خدا، یہ تو دعا کرنی چاہیے کہ کشتی صحیح سلامت کنارے کے اوپر پہنچ جائے، اور آپ نے جان بوجھ کر جو ہے ایک تختہ اکھاڑ دیا ہے۔ آپ تو خود بھی ڈوبیں گے اور ہمیں بھی ڈبائیں گے، خود بھی مریں گے ہمیں بھی ماریں گے، آپ نے کیا کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جو علم میرے پاس ہے اس کے اوپر آپ صبر نہیں کر پائیں گے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جو علم میرے پاس ہے آپ اس کے اوپر سوال نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہو لا تؤاخذنی بما نسیت، وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، آپ درگزر کیجئے، بس آگے اپنے ساتھ مجھے رکھیے، آگے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو۔ اب چلتے چلتے آگے کیا دیکھتے ہیں کہ چند لڑکے وہ کھیل رہے ہیں، اور ان میں ایک خوبصورت ترین لڑکا۔ خضر علیہ السلام چلتے 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 جب اس لڑکے کے قریب پہنچے تو اچانک سے آپ نے اس لڑکے کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ اس لڑکے کو قتل کر کے رکھ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی اور اسے زمین کے اوپر پھینک دیا اور وہ قتل ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی تو ایک ایک انسان کی جان کو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ سے پھر صبر نہ ہوا، اور آپ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ آپ نے ایک بے گناہ انسان کو جان سے مار دیا ہے؟ یہ کیسا علم ہے آپ کے پاس جو بندے مار رہا ہے، اور اس انسان کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے اس انسان کو ٹھکانے لگا دیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے معاملات پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر تنبہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اوہو میرے ذہن سے نکل گیا، آپ درگزر کیجئے، بس ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی، اگر آج کے بعد میں کسی قسم کا آپ سے سوال کروں تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ چلنے کی وجہ سے دونوں بزرگوں کا بھوک سے برا حال تھا، اور دونوں بزرگوں نے اس بستی میں جا کر سوال کیا ہے، استطعما اہلہا، بستی والوں سے کہا کہ دیکھو ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، ہماری میزبانی کیجئے، کھانا وانا دیجئے۔ تو قرآن مجید کہتے ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ جب بستی والوں نے کھانا پانی دینے سے انکار کر دیا تو یہ بزرگ کیا کر سکتے تھے؟ تو وہیں خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا جو گرنا ہی چاہتی تھی، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ،
تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یار یہ دیوار گر رہی ہے، اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو کھڑے کھڑے ان دونوں بزرگوں نے مل کر اس دیوار کو سیدھا کیا، یعنی محنت مزدوری کی۔ محنت مزدوری کرنے کے بعد خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو یار اگلی بستی میں چلتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ہم بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ نے بغیر اجرت کے ان کی یہ پوری دیوار کو سیدھا کر دیا ہے، اگر آپ ان سے اجرت لے لیتے، چنے اس جو اجرت ملتی اس سے ہم کھانا ہی کھا لیتے، تو اجرت لینے میں کیا حرج تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فراق بینی و بینک، بس بہت ہو گیا۔ موسیٰ نبی ہیں اپنی قوم کے لیے، نبی ہیں اپنی قوم کے لیے، جائیں اپنی قوم کی اصلاح کیجئے، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ اور خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس یہ میری اور آپ کی یہ آخری ملاقات ہے، اب اس سے آگے آپ نہیں چل سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 3 چیزیں دکھائی ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ سفر مزید جاری رہتا تو اللہ جل شانہ اس سے بھی عجیب چیزوں کا مشاہدہ کرواتے۔ اس سے عجیب چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ خضر علیہ السلام نے بندہ پھڑکا دیا، نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا، اس سے عجیب چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی عجیب چیزیں آپ کو دکھائی جاتی۔ اور جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نا کہ بس اب یہاں سے آگے نہیں، اب آپ واپس جائیں، اور جاتے جاتے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، سنتے جائیں جو یہ 3 کام میں نے کیے ہیں جن کے اوپر آپ بولے ہیں، وہ سنتے جائیں میں نے کیوں کیے ہیں۔ اور اس کی وضاحت آپ نے یہ پیش فرمائی کہ وہ جو کشتی تھی، وہ کشتی جس علاقے کی طرف جا رہی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو بھی خوبصورت کشتی دیکھتا تھا وہ اسے ضبط کر لیتا تھا۔ میں نے ایک تختہ اکھیڑ دیا کہ اس کشتی کے اندر عیب پیدا ہو جائے تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو ضبط نہ کر سکے، عیب ڈالنے کی نیت سے میں نے اس کا ایک تختہ اکھیڑا ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ وہ لڑکا، تو اس لڑکے کے بارے میں میرے رب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لڑکا، اس کے والدین اہل ایمان ہیں، نیک ہیں، لیکن یہ لڑکا سرکش ہے، باغی ہے، کفر کی طرف مائل ہے، اور جب یہ بڑا ہوگا بڑا سرکش بنے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کی سرکشی کا سبب بن جائے۔ اس لیے میرے رب نے مجھے کہا اور میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، اور جب میں نے قتل کیا تو آپ اس کے اوپر بول پڑے۔ رہ گئی دیوار، تو وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ مدفون تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی، وہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو بستی کے لوگ اس خزانے کو نکال کر لے جاتے۔ اس خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب تک یہ لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے، بڑے نہیں ہو جاتے، ان کا خزانہ یہاں پر محفوظ رہے۔ جب یہ بڑے ہو جائیں گے اس خزانے کو نکال لیں گے، نکالنے کے بعد اپنے کام کاج میں لائیں گے۔ اے موسیٰ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ 3 چیزیں تھیں جن کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے، اور ان کی حقیقت یہ تھی۔ اور یہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھایا، کیا سمجھایا، کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ اے موسیٰ، اگرچہ آپ صاحب کتاب پیغمبر ہیں، لیکن بڑا بول وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات کے لائق ہے، بڑا بول بولنے کی اجازت کسی انسان کو نہیں ہے۔ اور آپ نے سن ہی دیا ہے کہ یہاں انبیاء کرام یعنی موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی پیغمبر نہیں تھے، ایک بڑی قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ نے فوراً
خضر علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور خضر علیہ السلام نے پھر وہ کارنامے دکھائے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی حال میں، کسی بھی عالم میں انسان کو اپنی زبان سے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا میں نے کر دیا، میں نے کر دیا، یہ دیکھتے ہیں نا یہ حکومتوں والے، یہ گورنمنٹ والے، ہم کریں گے جی، ہم کریں گے، ہم کریں گے، اور جو بھی آتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے چلا جاتے ہیں۔ یہ میں اور ہم کے چکر میں پوری قوم جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ اوپر والا کرے گا، یہ کوئی نہیں کہتا کہ اوپر والا مہربانی کرے گا، یہ کوئی نہیں کہتا کہ اوپر والا کرم کرے گا۔ ہر آدمی میں اور ہم کے چکر میں ہے۔ میں اور ہم کے چکر میں جب انسان پڑتا ہے تو انسان جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔